جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم لوگوں نے پہلے جو لیکچر لے چکے ہیں ان میں جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس میں شروع میں کچھ ابتدائی چیزیں آ گئی تھی اس کی اسلامیات کی، اور اس کے بعد اب جو ہے ہمارے پاس اسلامیات کے پہلے سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم لوگ کر چکے ہیں. سورہ فاتحہ کے ترجمے کے بعد اب ہم لوگ سورہ بقرہ سٹارٹ کر چکے ہیں، اور سورہ بقرہ میں ہمیں جو ہے سب سے پہلے تو سورہ پہلا ہم نے رکوع دیکھا تھا. اس رکوع کے بعد ہم نے اب دوسرا رکوع سٹارٹ کرنا ہے. پہلے رکوع میں ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی تھیں وہ سب سے پہلے تو تھی یعنی کہ سورت کا کچھ فضائل تھے، یعنی کہ سورت کی کیا اہمیت ہے، اس کے فضائل کیا ہے، پڑھنے والے کو کیا فضائل ملیں گے، اور اس پر عمل کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے لفظی ترجمہ کیا تھا، ہر ایک لفظ کا الگ الگ ہم نے معنی دیکھے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کی شارٹ کر کے تفسیر کی تھی. تو اب ہم جو ہے جو سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع سٹارٹ کرنے والے ہیں، اور اس میں آیات 8 سے لے کر 20 تک ہیں، یعنی کل 12 یا 13 آیات ہیں. تو اب ہم لوگ اس کو دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ دونوں دیکھتے ہیں. دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. واو کا معنی اور ہے، من کا معنی سے، الناس کا معنی لوگ، من کا معنی ہے جو، یقول کہتے ہیں، آمنا کا معنی ہے ہم ایمان لائے، یعنی آمن کا معنی ایمان لائے، اور نا کا معنی ہوتا ہے ہم ایمان لائے. با کا معنی ہوتا ہے پر، اور اللہ کا معنی ہے اللہ، یعنی اللہ پر. آگے کہتے ہیں کہ وبا اور وہ کا معنی اور ہے، با کا معنی ہے پر، الیوم دن، الآخر یعنی کہ آخرت کا دن، وما اور نہیں، ما نفیہ ہے، نفی کا ہے، اس میں نفی کا معنی پایا جائے گا، اور نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے. تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ایمان کے متعلق اس کا محاورہ ترجمہ یہ بنے گا، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخادعو جمع کا صیغہ، یخادعون یعنی کہ وہ تمام لوگ جو پیچھے کہا گیا، ومن الناس وہ لوگ جو کہتے ہیں، وہی لوگ، وہ تمام لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. واو کا معنی اور، الذی جو لوگ، آمنو ایمان لائے، یعنی وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. وما یخادعون نہیں وہ دھوکہ دیتے، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، اور یخدع کا معنی دھوکہ دیتے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما اور نہیں، یشعرون سمجھتے ہیں. اب اس کا پوری آیت کا ترجمہ، آیت نمبر 9 کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. اب اس سے آگے جو آیت ہے وہ ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. فی کا معنی میں، قلوبہم ان کے دل، مرض بیماری ہے، یعنی ان کے دل میں بیماری ہے، فزادہم سو بڑھا دی ان کی، یعنی کہ زائد کر دی، زیادہ کر دی، اللہ نے، مرضاً بیماری، اللہ نے ان کی بیماری زیادہ کر دی. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب، علیم دردناک، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اس آیت کا ترجمہ یہ بنے گا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، جو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ ایمان والوں کو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اللہ جو ہے ان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور یہ بیماری جو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی ہے یہ اللہ اور بڑھا رہے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے.
بما کانو یکذبون دردناک عذاب کی وجہ بتا دی. با کمانے بما کیونکہ کانو وہ یکذبون جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. و اذا واو کمانی اور اذا کمانی جب اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو اور جب ان کو کہا جاتا ہے لا تفسدو نہ فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں تو قالو وہ تمام لوگ جو دھوکہ دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں انما صرف نحن مسلمون ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں. بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد فتنہ نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. الا خبردار سن لو انہم بے شک وہ ہم وہی المفسدون فساد کرنے والے. واو کمانی اور لیکن کمانی لیکن اور لیکن لا یشعرون وہ عقل نہیں رکھتے. یاسین بیٹا یہ آواز بند کرو. جی تو دیکھیں اب یہ ہے کہ الا انہم سن لو سن لو انہم بے شک وہ ہم وہی المفسدون فساد کرنے والے ہیں. ولیکن اور لیکن لا یشعرون وہ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو. اب کہتے ہیں کہ بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ سن لو بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو آمینو ایمان لاؤ کما جیسا کہ آمن الناس لوگ ایمان لاتے ہیں. قالو وہ کہتے ہیں کہ انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں. حمزہ یہ شروع میں خلا انؤمنو میں حمزہ یہ استفہامیہ ہے یہ سوالیہ ہے تو اس کا معنی ہے کیا. انؤمنو ہم ایمان لائیں کیا ہم ایمان لائیں. کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے السفہاء بے وقوف لوگ. بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لیں جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لاتے ہیں. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یشعرون. الا سن لو انہم خود وہ ہم وہی السفہاء بے وقوف ہیں. وہ کمانی اور لیکن لا نفی کا ہے نہیں یعلمون جانتے. بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ سن لو بے شک وہی بے وقوف لوگ ہیں لیکن وہ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا لَقُوا وہ کمانی اور اذا کمانی جب لقو ملتے ہیں وہ لقو جمع کا صیغہ ہے اور وہ سب جو دھوکہ دینے والے ہیں اور جو کہتے ہیں ہم فساد پھیلانے والے نہیں ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں اور ہم ایمان لائے جس طرح سے وہ بے وقوف ایمان لاتے ہیں یہ اسی ان تمام کی طرف یہ چیز لوٹ رہی ہے. اور وہی منافقین یعنی کہ کہتے ہیں کہ جب وہ ملتے ہیں الذین جو لوگ کہ آمنو ایمان لائے ایمان لانے والوں سے جب وہ ملتے ہیں قالو آمنا قالو کہتے ہیں وہ منافقین آمنا ہم ایمان لائے یعنی کہ جب وہ منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب وَإِذَا اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں اِلَى شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف یعنی اپنے وہ کفار کی طرف الگ ہوتے ہیں تو قالو وہ ان کہتے ہیں یعنی وہ منافقین کہتے ہیں انا کن کو کہتے ہیں ان جو ہے نا اپنے سرداروں کو اپنے منافقین شیطانوں کو کہتے ہیں کہ انا بے شک ہم تو معکم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون انما صرف محض نحن ہم مستہزئون مذاق کرتے ہیں یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں. تو لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب وہ ایمان والوں سے الگ ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں اپنے کفار کے سرداروں کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں مستہزاء کرتے ہیں استہزاء کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں.
آگے اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے، اللہ مذاق کرتا ہے، بہم با کمانی سے، ہم کمانی ان سے، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، وہ کمانی اور، یمدہم یمدو کا معنی ہوتا ہے بڑھاتا ہے، ہم ان کو، اور بڑھاتا ہے ان کو، فی معنی میں، اور طغیانہم ان کی سرکشی، طغیان کا معنی سرکشی، ہم کا معنی ان کی سرکشی میں، یعمہون اندھے ہو رہے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، اور اندھے ہو رہے ہیں وہ یعنی اندھا پن ہے ان میں، جس طرح سے ایک اندھا شخص کو جو ہے نا وہ گہرائی میں چلا جاتا ہے، جو ہے نا اس کو پتہ نہیں چلتا میں کہاں جا رہا ہوں، تو یہ بھی اندھے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا ہمارے ہم سرکشی میں جا رہے ہیں، تو اللہ جو ہے نا ان کو سرکشی میں دھکیلتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ آگے اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے، اشتروا مول لیا یعنی خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، با کا معنی ہوتا ہے بدلے میں، یہاں بدلے کا معنی با یہاں بدلے کے معنی میں آ رہا ہے، تو الہدا ہدایت کے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، فما رابحت تو منع فائدہ دیا یعنی کہ نہ فائدہ دیا اس چیز نے، تجارتہم ان کی اس تجارت نے، کون سی تجارت؟ یہ جو انہوں نے ایمان کے بدلے، ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خریدا ہے، تو اس تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا، وما کانوا اور نہ تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے، یعنی ان کی جو انہوں نے خرید و فروخت کی ہے کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو گمراہی ہے ان کی، یہ جو ان کی خرید و فروخت ہے، یہ تجارت ہے، یہ ان کو نفع نہیں دیتی اور وہ راہ راست پہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہے۔ آگے اللہ جل شان ان کی مثال بیان کر رہے ہیں ان منافقین کی، کہ مثلہم ان کی مثال، کمثل الذین جیسے کہ مثال ہے، الذی وہ جس نے، استوقد بھڑکائی ہو یعنی جلائی ہو، نارن آگ، یعنی کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ جس نے آگ جلائی ہو، فلما پھر جب، اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہب چھین لی، اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، وترک چھوڑ دیا، ہم انہیں اور انہیں چھوڑ دیا، فی کا معنی میں، ظلمات کا معنی اندھیرے میں، یعنی ان کو چھوڑ دیا اندھیرے میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کسی نے آگ جلا دی ہو، اور جب آگ جل گئی اور اس نے اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا، تو جب روشنی ہوگی ان کے ارد گرد کے ماحول میں، تو ان کی روشنی اللہ نے چھین لی، ان کو گمراہی میں چھوڑ دیا، اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ آگے دیکھیں، سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا یرجعون نہیں لوٹیں گے، پس وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ لوٹیں گے نہیں۔ آگے، او یا کسی، دوسری مثال بیان کریں، او یا کسیم جیسے بارش، من معنی سے، السمائی آسمان، فی ہی اس میں، ظلمات اندھیرے، واو کا معنی اور، رات کا معنی گرج، واو کا معنی اور، برق کا معنی بجلی کی چمک۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا یہ ہوگا، یا جیسے آسمان سے بارش ہو، اس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمکدار بجلی ہو۔ تو جب یہ دوسری جو مثال بیان کر رہے ہیں تو آگے مزید فرما رہے ہیں کہ یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اصابع انگلیاں، ہم معنی اپنی، اور وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی معنی میں، آذانی کان، ہم معنی اپنے، اور وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، مین معنی سبب، صواعق کا معنی ہوتا ہے کڑکدار بجلی، حذر ڈر، الموت موت، یعنی موت کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں اپنیاں
انگلیاں ڈال لیتے ہیں. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت کا ترجمہ بامحاورہ یہ ہوگا کہ موت کے ڈر سے وہ اپنے کانوں موت کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، وہ کمانی اور اللہ کمانی اللہ، اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے، با کمانی بالکافرین کافروں کو، یعنی اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے یعنی لے لے چھین لے، ابصارہم ابصار کا معنی ہوتا ہے نگاہیں، آنکھیں، دیکھنا، اور ہم کا معنی ہوتا ہے ان کی، یعنی قریب ہے کہ ان کی نگاہیں اچکلے. کلما جب بھی اضاء لہم، اضاء کا معنی وہ چمکے، لہم ان پر، مشو چل پڑے، فیہ اس میں، کہ قریب ہے کہ اللہ ان کی نگاہیں اچک لے، جب بھی وہ ان پر چمکے وہ ان میں چل پڑے، یعنی جب وہ بجلی چمکے تو وہ اس بجلی میں چل پڑے. وہ کا معنی اور، اذا کا معنی جب، اظلما اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، اور جب ان پر اندھیرا ہو، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب ان پر اندھیرا ہو تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کا معنی اور ہے، لو کا معنی ہے اگر، اور اگر شاء چاہتا اللہ اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لذہب چھین لیتا، بسمعہم ان کی سنوائی، یعنی ان کی جو سماعت کی جو طاقت ہے، اگر اللہ چاہتا تو وہ چھین لیتا ان سے وہ سماعت کی طاقت. وہ کمانی اور، ابصار ان کی آنکھیں، ہم ان کی آنکھیں، اور ان کی آنکھیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کی قوت اور ان کی آنکھیں چھین لیتا. ان بے شک اللہ اللہ علی پر، علی کلی ہر شیء چیز، قدیر قادر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ تھا آپ لوگوں کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ جو ہم لوگوں نے رکوع نمبر 2 کا اور آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک ہم نے کیا. اب ہم اس کی شارٹ تفسیر دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے آیت نمبر 8 اور 9 ہے، تو اس کے متعلق جو ہے کہتے ہیں اس میں منافقین کی اقسام بتائی گئی ہیں. تو منافق کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں کہ دراصل نفاق کہتے ہیں بھلائی ظاہر کرے اور برائی پوشیدہ رکھنے کو. نفاق کی 2 قسمیں ہیں، اعتقادی اور عملی. پہلی قسم کے منافق تو ابدی جہنمی ہے، یعنی ابدی جہنمی وہ منافق ہیں جو بھلائی ظاہر کرتے ہیں اور برائی پوشیدہ رکھتے ہیں. تو یہ اعتقادی منافق ہیں، ان کی یہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. اور دوسری قسم کے بدترین جو ہے نا مجرم ہیں، جو دوسری قسم کے منافق ہیں وہ بدترین مجرم ہیں. امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ منافق کا قول اس کے فعل کے خلاف، اس کا باطن ظاہر کے خلاف، اس کا آنا جانے کے خلاف، اور اس کی موجودگی عدم موجودگی ہوا کرتی ہے. تو اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیں منافقین کا. نفاق مکہ شریف میں تو تھا ہی نہیں بلکہ اس کے الٹ تھا، یعنی بعض لوگ ایسے تھے جو زبردستی ظاہر کر اسلام، کافروں کو ظاہر کرتے تھے کہ ہم کافر ہیں مگر دل میں مسلمان ہوتے تھے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے اور یہاں پر اوس اور خزرج کے قبائل نے انصار بن کر آپ کا ساتھ دیا اور جاہلیت کے زمانے کے مشرکانہ بت پرستی ترک کر دی، اور دونوں قبیلوں میں سے خوش نصیب لوگ مشرف بے اسلام ہو گئے، لیکن یہودی اب تک اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم تھے. ان میں سے صرف حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سچے دین کو قبول کیا. تب تک بھی منافقین کا یہ جو گروہ ہے یہ ابھی قائم نہیں ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں اور عرب کے بعض قبائل سے صلح کر لی تھی. غرض اس جماعت کے قیام کی ابتدا یوں ہوئی کہ مدینہ شریف کے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو قینقا تو خزرج کے حلیف تھے،
جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو بنو کین کا ہے یہ خزرج کے حلیف تھے اور بھائی جو ہے نا بنے ہوئے تھے ان کے، یعنی کہ بنو کین کا خزرج کے بھائی بنے ہوئے تھے، اور باقی دو قبیلوں کا بھائی چارہ اوس سے تھا۔ جب جنگ بدر ہوئی اور اس میں پروردگار نے اپنے دین والوں کو غالب کیا، شوکت شان اسلام ظاہر ہوئی، تو اس وقت مسلمانوں کا سکہ جم گیا اور کفر کا زور ٹوٹ گیا۔ تب یہ ناپاک گروہ قائم ہوا، چنانچہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا ان کا جو بانی تھا، تو خزرج کے قبیلے سے تھا یہ، لیکن اوس اور خزرج دونوں اسے اپنا بڑا مانتے تھے، بلکہ اس کی باقاعدہ سرداری اور بادشاہت کے اعلان کا پختہ ارادہ کر چکے تھے کہ ان دونوں قبیلوں کا جو رخ اسلام کی طرف پھر گیا اور اس کی سرداری یوں ہی رہ گئی۔ یہ غصہ تو اس کے دل میں تھا ہی، اسلام کی روز افزوں ترقی میں لڑائی اور کامیابی نے اسے مخبوط الحواس بنا دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ یوں کام نہیں چلے گا، اس نے بظاہر اسلام قبول کر لینے اور باطن میں کافر رہنے کی ٹھانی، اور جس قدر جماعت اس کے زیر اثر تھی سب کو یہی ہدایت کی۔ اس طرح منافقین کی ایک جمعیت مدینہ کے آس پاس قائم ہو گئی۔ ان منافقین میں بحمدللہ مکی مہاجر ایک بھی نہ تھا، بلکہ یہ بزرگ تو اپنے اہل و عیال، مال و متاع کا نام حق پر قربان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے کر آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سے تھے، اور یہودی بھی جو ان کے طریقے پر تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے نفاق کا ان آیتوں میں بیان ہے۔ پروردگار عالم نے منافقین کی بہت سی بد خصلتوں کا بیان فرمایا ہے تاکہ ان کی ظاہر حال سے مسلمان دھوکہ میں نہ آ جائیں اور انہیں مسلمان خیال کر کے اپنا نہ سمجھ بیٹھے، جس کی وجہ سے کوئی بڑا فساد پھیل جائے۔ یہ یاد رہے کہ بدکاروں کو نیک سمجھنا بھی بجائے خود بہت بڑا اور نہایت خوفناک امر ہے، جس طرح اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ زبانی اقرار تو ضرور کرتے ہیں مگر ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح سورہ منافقون میں بھی کہا گیا ہے کہ آیت جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یعنی منافق تیرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہماری گواہی ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ ان کے رسول ہیں، لیکن چونکہ حقیقت میں منافقوں کا قول ان کے عقیدے کے خلاف تھا، اس لیے ان لوگوں کی شان اور تاکیدی الفاظ کے لیے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں جھٹلا دیا۔ اور سورہ منافقون میں اللہ جل شانہ مزید ان کی بہت ساری چیزیں اور حقائق جو ہے نا بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ دوسری آیت ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، کہ اس میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ ان کی بیماری کو زیادہ کر رہے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے ہیں۔ اب یہ بیماری کون سی ہے؟ بیماری کی تعین کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں دینی بیماری مراد ہے، نہ کہ جسمانی۔ انہیں اسلام میں شک کی بیماری تھی اور ان کی ناپاکی میں اللہ تعالیٰ نے اور اضافہ کر دیا، جیسے قرآن میں اس کا ذکر ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، یعنی ایمان والوں کے ایمان کو تقویت پہنچاتی اور وہ خوشیاں مناتے، لیکن بیماری والوں کی ناپاکی اور پلیدگی کو اس سے زیادہ کر دیتی، یعنی اس کی ابدی اور گمراہی بڑھ جاتی تھی۔ یہ بدلہ بالکل ان کے عمل کے مطابق ہے۔ یہ دونوں خصلتیں ان میں تھیں، جھٹلاتے بھی تھے اور جھوٹے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض منافقوں کو اچھی طرح جاننے کے باوجود بھی قتل نہ کرنے کی وجہ وہی ہے کہ جو بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں میں یہ چرچے ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو اعرابی آس پاس ہیں انہیں یہ تو معلوم نہ ہوگا کہ ان منافقین کی پوشیدہ کفر کی بنا پر انہیں قتل کیا گیا ہے، ان کی نظریں تو صرف ظاہر داری پر ہوں گی۔ جب ان میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، تو خوف ہے کہ کہیں وہ اسلام کے قبول کرنے سے رک نہ جائیں،
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور وجہ بیان بھی فرمائی ہے، اور فرماتے ہیں کہ منافقین کو قتل کرنے سے رکنے کا، اسلام کے رکنے کا سبب تھا کہ ان کا جو غیر مسلمان تھے وہ سمجھتے، جب ان کے پاس یہ بات ظاہر ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کو، یعنی کیونکہ وہ ظاہری تو مسلمان تھے، ظاہری اعتبار سے تو سب لوگ جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، اندرونی جو حالات تھے ان کے کفر ان کے اندر چھپا ہوا تھا، جو منافقت کرتے تھے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو علم تھا، تو یہ عام لوگ تو نہیں جانتے تھے۔ تو اس سے دو وجوہات پیدا ہو سکتی تھیں کہ وہ لوگ جو ابھی اسلام نہیں لائے اور لانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ڈر جاتے، اسلام کے رکنے کا سبب پیدا ہوتا کہ یہ جو ہے نا اس میں مسلمان جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، جب یہ بات مشہور ہوتی تو وہ لوگ ڈر جاتے، اور ڈرنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ اسلام قبول نہ کرتے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ یہ منافقین ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آگے آیت نمبر 11 اور 12 ہے کہ جس میں اللہ جو ہے جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جائے نا کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ آگے فرما رہے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار کہ وہ فساد پھیلانے والے وہی ہیں لیکن وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہوگا کہ ایک تو وہ خود فساد پھیلا رہے ہیں، پھر اوپر سے سینہ زور چور بن رہے ہیں، سینہ آزمائی کر رہے ہیں، جس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی مروی ہے کہ یہ بیان بھی منافقوں سے ہی متعلق ہے۔ ان کا فساد، کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی، مطلب یہ کہ زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کا حکم دینا زمین میں فساد کرنا ہے، اور زمین و آسمان میں اصلاح سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکا جاتا تو کہتے کہ ہم تو ہدایت اور اصلاح پر ہیں، یعنی ایک تو ہدایت و اصلاح پہ تھے نہیں اور اوپر سے سینہ زوری کرتے تھے، ہم تو ہدایت پر ہی ہیں، ہمارے علاوہ کون ہدایت پر ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ ان کا جو ہے نا جواب دے رہے ہیں ان کو کہ یہ لوگ ہدایت پہ نہیں ہیں، یہ لوگ تو فساد پھیلانے والے ہیں، میری زمین پہ میری نافرمانی کرنے والے ہیں، میرے دین کے خلاف لوگوں کو ابھارنے والے ہیں، یہی فساد پھیلانے والے ہیں۔ لیکن یہ لوگ ایسے بے عقل ہیں کہ ان کو عقل ہی نہیں ہے، کہ یہ جو ہے نا لوگ عقل کا ہو ان کے پاس اور یہ سمجھ سکے کہ ہم لوگ جو ہے نا سیدھی راہ پہ نہیں ہیں، گمراہ ہیں، اور ہم لوگوں کی جو فسادہ پھیلانے والے ہم ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں سمجھ سکیں۔ آگے آیت نمبر 13 ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب ان سے کہا جائے نا کہ آپ ایمان لائیں جیسے کہ لوگ ایمان لاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لیں جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ وہ مسلمانوں کو بے وقوف کہتے تھے۔ کیوں بے وقوف کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ اب ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں یقین نہیں تھا نا، منافق تھے، تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اب مسلمان ایمان لے آئے ہیں، جب مسلمان ایمان لے آئے ہیں تو یہ تو صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، اور مسلمانوں کے تنگی کے ساتھ دن چل رہے ہیں، مسلمانوں پہ بہت زیادہ فقر فاقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑتا ہے، اور دین کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح بے وقوف ہو جائیں کہ وہ اپنی جان بھی قربان کر رہے ہیں دین پہ، اپنا مال بھی قربان کر رہے ہیں، اپنے تن من اور دھن ہر لحاظ سے وہ دین کے لیے جو ہے نا تیار ہے، تو ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ بلکہ ہم جو ہے نا ایمان ان کی طرح نہیں لاتے، ہاں وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان اس طرح سے لائیں گے کہ مسلمانوں سے فائدہ حاصل ہو تو مسلمانوں سے فائدہ حاصل کر لیں گے، کافروں سے فائدہ حاصل ہو تو ہم کافروں کی طرف مل جائیں گے۔ لیکن اللہ جل شانہ ان کے اس قول کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں، اللہ نے اس کی تردید کی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہی بے وقوف ہے، لیکن وہ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں، وہ اس چیز کو جاننے کے اہل ہی نہیں ہیں، لیکن حقیقت میں بے وقوف وہی ہے۔ مسلمانوں کو تسلی بھی ہے اور ان کے اس قول کا جواب بھی ہے۔ آگے آیت نمبر دیکھتے ہیں 14 اور 15، جس میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں
کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب وہ اپنے سرداروں سے، کفار کے سرداروں سے اور شیاطین سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو ظاہری طور پہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو مسلمانوں کو یقین دلاتے تھے منافقین کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جس طرح سے آپ ایمان لائے ہم ویسے ایمان لائے، جس طرح سے آپ جانوں کا نذرانہ، مال کا نذرانہ، تن من دھن کے حساب سے دین کے لیے قربان ہو جائیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، ہم بھی آپ کی طرح ایمان لا رہے ہیں، تو ہم آپ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جس طرح سے آپ ایمان لائے ہم بھی اسی طرح سے ایمان لائیں گے۔ یہ مسلمانوں کو تسلی دلاتے تھے، ان کو یہ دھوکہ دیتے تھے۔ لیکن جب وہ کفار کے پاس جاتے، اپنے سرداروں کے پاس جاتے، تو وہاں جا کر اپنی جو ان کی اندرونی حالت تھی اس کو ظاہر کرتے، اعتقادی حالت کو ظاہر کرتے، تو کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم دھوکہ کر رہے ہیں، ان کو مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ بھی ہیں تمہارا جو ہے نا، ان کو یہ ہم مذاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ان کا آگے جواب دے رہے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی ان سے مذاق کر رہا ہے، اور اللہ بھی جو ہے نا ان سے مذاق کر رہے ہیں اور ان کو ڈیل دے رہے ہیں، اور یہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بڑھے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے مسلمانوں کو تسلی بھی دی آیت نمبر 15 میں کہ اللہ نے فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ کس طرح سے کہ یہ لوگ نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں کیا، کرتے رہے، کیوں اللہ مذاق کر رہا ہے کہ اب تو کر لیں بیٹا، اب تو کر لیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اب آگے دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ مزید ڈھیل دیتے ہیں، اس کو مزید ڈھیل دے رہے ہیں، تو یہ اتنی اللہ جل شانہ اس کو رخصت دے رہے ہیں کہ یہ مزید اپنی سرکشی میں بڑھے جا رہے ہیں۔ تو یہ فریب جو ہے مسلمانوں کو نہیں دے رہے، بلکہ حقیقت میں یہ خود ہی دھوکے میں اور خود ہی اس کا شکار ہے۔ آگے آیت نمبر جو ہے 16 میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں، اور ان کی یہ جو تجارت اللہ فرما رہے ہیں یہ ان کو راہ راست پہ، سیدھے راستے پہ، ہدایت کے راستے پہ لانے والی نہیں ہے، اور یہ ہدایت نے اس کو نفع بھی نہیں دیا اور یہ سیدھے راستے پر آئیں گی بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو ہے انہوں نے ظاہری طور پہ کو تو اسلام قبول کیا، ظاہری طور پر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندرونی لحاظ سے یہ کافر ہیں، تو یہ اپنے جو ایمان ہے ان کا، یہ اپنے اس ایمان کو چھپا ظاہر کر رہے ہیں۔ تو ان کی یہ ظاہری حالت جو ہے، اس ظاہری حالت یعنی ایمان والی کی ظاہری حالت کے بدلے انہوں نے اپنی باطنی حالت، اندرونی حالت، اعتقادی حالت جو کفر کی ہے، گمراہی کی ہے، اس کے بدلے میں خریدا ہے۔ ظاہری حالت کو بیچ کے گمراہ، باطنی حالت یعنی ہدایت کی راہ کو چھوڑ کے گمراہی کی حالت کو انہوں نے اپنایا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے جو ہے نا تجارت کی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تجارت ان کو نفع نہیں دینے والی، بلکہ یہ ان کو نفع بھی نہیں دے گی، اور یہ اس تجارت بھی ایسی ہے جو اس کو سیدھے راستے پہ آنے بھی نہیں دے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر جو ہے 17 اور 18 دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 17 میں ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ جلا دی ہو، اور جب وہ آگ روشن ہو جاتی ہے تو اس کا ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ جب ارد گرد کا ماحول روشن ہو جاتا ہے، اس کے سامنے روشنی آ جاتی ہے تو وہ چل پڑتا ہے۔ تو لیکن اللہ جل شانہ جب اس کی یہ روشنی، اس کی یہ آگے کی مثال دے رہے ہیں، یہ روشنی، یہ آگ جب چھین لیتے ہیں نا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اندھیرے میں، تو وہ اس وقت اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو وہ اس وقت ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ بہرا، گنگا اور نہ سننے والا ہوتا ہے، اور وہ واپس لوٹ بھی نہیں سکتا۔ یعنی جب وہ بہرا ہے، گنگا ہے اور اندھا بھی ہے، یہ تینوں حالتیں پائی جاتی ہیں، تو وہ واپس بھی نہیں لوٹ سکتا۔ کسی سے پوچھ لے، کیونکہ وہ گنگا ہے، پوچھ نہیں سکتا، کسی سے سن لے، وہ بہرا ہے، وہ سن بھی نہیں سکتا، اور کسی کو جو ہے نا دیکھ کر اس سے اشارہ کر کے پوچھ لے تو یہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ تینوں حالتیں اس کے ایسی ہیں کہ جو اس کو واپس اپنے راستے پہ لوٹنے نہیں دے گی۔ اب دیکھیں کہ مثال کو عربی میں مثیل بھی کہتے ہیں، اس کی جمع امثال ہے، جیسے قرآن میں ہے آیت وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ، یعنی مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جنہیں صرف عالم ہی سمجھتے ہیں۔
تو یہ مثال کا ان کی مثال اللہ جل شان دے رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایک جیسے ایک شخص کی تو اللہ جل شان ایک مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک شخص ہو وہ آگ جلاتا ہے. اب جب وہ آگ جلاتا ہے تو اس کے ارد گرد کا ماحول روشن ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو نا، بالکل اندھیری رات ہو، اور اس میں ایک شخص ایسا ہو کہ وہ آگ جلائے، اور آگ جلانے کے بعد وہ اس کے ارد گرد کا ماحول جب روشن ہو جائے گا تو وہ چلنے لگے گا. جب وہ چل پڑے گا تو جیسے ہی چلے گا اللہ جل شانہ پھر اس کی وہ جو آئے ہوگی نشانی ہوگی وہ اللہ جل شانہ واپس کھینچ لیتے ہیں. یعنی کہ اس کی وہ آگ اگر ختم ہو جائے، بجھ جائے، تو وہ اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو راستہ ہی معلوم نہیں ہوتا. اور وہ ایسے شخص ہیں کہ جب اندھیرا ہو جائے تو گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں، وہ اپنا راستہ ڈھونڈ ہی نہیں سکتے، وہ واپس لوٹنے کے قابل ہی نہیں ہیں. تو یہ تھی آیت نمبر 17 اور 18. آگے 19 اور 20 دیکھتے ہیں کہ او کصیب من السماء فی ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. مزید اللہ جل شانہ منافقین کی ایک اور پہچان جو ہے نا کروا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب آسمان سے بارش ہو رہی ہو اور اندھیری رات ہو اور کڑکدار جو ہے نا بجلی بھی گرج رہی ہو اور کڑکدار چمکدار جو ہے نا بجلی ہو اور بادل گرج رہے ہوں تو اس وقت وہ جو ہے نا جیسے کوئی شخص اپنے کانوں میں ڈر کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے کہ موت کے خوف سے، تو اسی طرح سے یہ منافقین کی مثال دوسری دے رہے ہیں کہ جب جس طرح سے بارش ہو رہی ہو اور اوپر سے کڑکدار آواز ہو، پھر اندھیرا ہو، پھر بجلی کی چمک ہو، یہ تمام صورتحال دیکھ کے جو شخص خوف کے مارے ہو نا تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا اور وہ ڈرتا ہے کہیں میں مر نہ جاؤں، یہ اتنی زیادہ کڑک ہے کہیں میرے کان پھٹ نہ جائیں، یہ اتنی زیادہ چمک آتی ہے کہ میری آنکھیں نہ اچک لی جائیں. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے اس شخص کی مثال دی گئی ہے. اور اللہ جل شانہ نے ان کو وہ بارش اور ایسے حالات میں اکیلا نہیں چھوڑا ہوا، بلکہ اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہر طرف سے، ہر لحاظ سے اللہ جل شانہ اس کو دیکھ رہے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو. آگے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 20 میں یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کہ اللہ جل شانہ اس میں فرما رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں اگر اچک لی جائیں یا جو ان کے پاس روشنی ہے وہ چھین لی جائے تو وہ جو ہے نا اب جہاں پہ تھے وہیں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور جب وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے آگے چل ہی نہیں سکتے. تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام کام کرنے بھی، یعنی ان کی آنکھیں بھی اچک لی جائیں، ان کے ساتھ جو روشنی ہے وہ بھی لے لی جائے، اور یہ تمام صورتیں اپنا کر جو ہے نا ان کو اندھا اور نابینا کر دیا جائے. اللہ اس پر قادر ہے. کیسے کہ یہ دوسری مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ دوسری قسم کے منافقین کے لیے بیان فرما رہے ہیں جو یعنی کہ اندھے. دوسری قسم کی مثال جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ منافقین کی دو قسمیں، ایک یہ ہے کہ جو اعتقادی منافق ہیں اور دوسرے وہ جو عملی منافق ہیں. تو یہ اللہ عملی منافقین کی مثال دے رہے ہیں. تو یہ ان کی مثال میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں بھی اچک لینے بھی قادر ہے اور ان کی روشنی جو ان کے پاس ہے وہ بھی اچک لینے بھی قادر ہے. جب اللہ جل شانہ یہ اچک لیں تو جہاں پہ وہ کھڑے ہیں وہیں پہ کھڑے رہ جائیں گے اور اس سے آگے پیچھے نہیں چل سکتے. تو یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر کہ جس میں شارٹ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر دوسرا رکوع پڑھا ہے ہم نے، اور اس میں کل آیات 13 ہیں. 8 نمبر آیت سے لے کے 20 نمبر آیت تک دیکھا ہم نے. سب سے پہلے ہم نے لفظی ترجمہ اور ساتھ ساتھ اس کا با محاورہ ترجمہ بھی کیا ہم نے کیا، اور لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ کرنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے ہر آیت کی شارٹ جو ہے نا کچھ تفسیر بیان کی ہے. آیت نمبر 8 اور 9 میں منافقین کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں، منافقین کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے. اور پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ منافقین کا گروہ کب وجود میں آیا، اس کی وجوہات کیا تھیں. یہ سب چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد آیت نمبر 10 میں جو ہے نا اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری کون سی تھی؟ بیماری ایمان کی تھی. یہ میں نے آپ کو ظاہر کیا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ جل شانہ جو ہے نا ان کی سینہ زور چور بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایک تو خود ایمان نہیں لاتے، فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ان کو کہا جائے کہ فساد زمین میں نہ پھیلاؤ تو یہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ایک تو یہ خود فساد پھیلا رہے ہیں اور پھر اوپر سے سینہ زوری کر رہے ہیں. تو
تو یہ آیت نمبر اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 11 اور 12 میں اس کی مثال دی. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ یہ خود فریبی کے شکار لوگ ہیں، یعنی کہ جب خود کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، حالانکہ یہ خود اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ ایمان فروش لوگ ہیں، یعنی کہ انہوں نے اولئک علی ھدی من ربہم، انہوں نے اپنی جو گمراہی ہے اس کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں. یہ ایمان فروش لوگ ہیں، انہوں نے ایمان بیچا ہے اور گمراہی کو خریدا ہے. پھر آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ نے ان کی جو ہے نا مثالیں بیان کی ہیں کہ یہ منافقین کس طرح سے ہے. ایک مثال بیان کی ہے کہ ان کے وجہ جیسے ایک شخص کے پاس آگ ہو، وہ جلا لے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آگ بجھ جائے، تو جس طرح سے وہ ایک اندھا گنگا اور بہرا ہو اور اس کو کوئی چیز سلجھائی نہیں دیتی، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، بعین ہی اسی طرح سے یہ منافقین بھی ہیں. پھر اللہ جل شاہ نے ایک اور مثال دی دوسرے یعنی عملی جو منافقین ہیں ان کی، کہ اللہ جل شاہ کہ اگر بجلی کی کڑک ہو اور اس میں یہ لوگ جو ہے ہوں اور موت کے ڈر سے یہ آنکھوں کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، یعنی جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہوں اور موت کے متعلق سنتے ہیں تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر سے. لیکن جیسے ہی یہ حالت تھوڑی سی بدلتی ہے، وہ اپنے دوسرے منافقین کے ساتھ یہ کفار سے ملتے ہیں تو پھر ان کی حالت یہ بدل جاتی ہے. تو اللہ جل شاہ اپنی قدرت کا اعلان لاسٹ میں کر رہے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں اس چیز پہ قادر ہوں کہ ان کی آنکھیں بھی اچک لوں، ان کی سماعت کی قوت بھی لے لوں، اور ان کے جو ہے نا تمام جو قوتیں ان کو دی ہوئی ہیں میں نے، چاہے وہ حواسات میں سے ہوں یا احساسات میں سے ہوں، وہ تمام قوتیں میں ان کو چھین لوں، یہ اس چیز پہ میں قادر ہوں کہ اللہ جل شانہ اعلان فرما رہے ہیں. تو یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر. اگر کسی کا کوئی کوسچن ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے.